मशर फिरोजी तहसील भेरिया रोड में पेट्रोल पंप पर खौफनाक आतिशबाजी, ऑयल टैंकर, शादी हॉल, 3 मकान और 4 दुकानें जल गईं। भेरिया रोड की फायर ब्रिगेड खराब होने के बायस कंडियारों से पहुंचने वाली फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हब इंडस्ट्रियल एरिया में परफ्यूम फैक्ट्री में लगने वाली आग भी बुझा दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में शिद्दत पसंदों के पुलिस पर हमले पसपा। खैबर में जमरूद बाईपास चौकी पर शिद्दत पसंदों का हमला, सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाई, हमलावर जख्मी हालत में फरार। फायरिंग के तबादले में 2 सिपाही जख्मी। इलाके में सर्च ऑपरेशन। लकी मरवत में थाना गंबेरा पर दहशतगर्दों का हमला पसपा। पुलिस की जवाबी फायरिंग से दहशतगर्द फरार, जानी नुकसान नहीं हुआ। जनूबी वज़ीरिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आज सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक ज़ालई से न्यू कैरेट कॉलेज वाना तक सड़क बंद। तनाई, सरवाकई, जंडोला रोड भी बंद रखने का ऐलान किया गया है। टांग के लिए गर्दावई वाना रास्ता ट्रैफिक के लिए खुला रहेगा। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल का बानी पीटीआई से मुलाकातों के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। रजिस्ट्रार ऑफिस एतराज़ात के साथ आज दरख्वास्त पर समाअत होगी। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला की हाई कोर्ट से लार्जर बेंच तश्कील देने की इस्तदा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। बानी पीटीआई से मुलाकातों के एसओपीज़ इंट्रा कोर्ट अपील में तय हो चुके। मुलाकातों की दरख्वास्तें यकजा करके लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए। कोयटा के इलाके मुस्लिम कॉलोनी एयरपोर्ट रोड में फायरिंग, आलिम दीन मुफ्ती अब्दुल बाकी जान बहक। पुलिस के मुताबिक हमलावरों ने मुफ्ती अब्दुल बाकी को तरावी के लिए जाते वक्त निशाना बनाया। मुफ्ती अब्दुल बाकी को शदीद जख्मी हालत में सिविल हस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जख्मों की ताब न लाते हुए जान बहक हो गए। कलदम बीएलए के दहशतगर्दों का नौशकी में एफसी काफिले पर खुदकुश हमला। 3 जवानों समेत 5 अफराद शहीद, 12 जख्मी। शहदा में हवालदार अली बिलावल, नायक अब्दुल रहीम शामिल। आईएसपीआर के मुताबिक फोर्सेज ने मौसर जवाबी कार्रवाई करते हुए 3 दहशतगर्दों को जहन्नम हासिल कर दिया। आईएसपीआर का कहना है दहशतगर्दों के खात्मे तक फोर्सेज की कार्रवाई जारी रहेगी। हमले के जिम्मेदारान को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। सदर, वजीर आजम, वफाकी वजीर दाखिला, गवर्नर और वजीर आला बलूचिस्तान गवर्नर सिंध की भी नौशकी धमाके की मजम्मत। किसी ग्रैंड ऑपरेशन की ना कोई ज़रूरत है। जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हैं वो ऑलरेडी हो रहे हैं। कोई ऐसी सूरत हाल हो के कई 100 लोग जो हैं वो लापता हो, तो उनके कोई लवाकीन हो, कोई बंदा बात करे कि जी हमारे लोग मिसिंग हैं, कोई ऐसा मामला नहीं। ये सिर्फ इंडियन बैक प्रोपेगेंडा है। बलूचिस्तान में किसी ग्रैंड ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं। पाक फौज का कोई जवान दहशतगर्दों की हिरासत में नहीं। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का कोई जवाब पेश नहीं किया जा सकता। एक सियासी जमात के सोशल मीडिया ने वही प्रोपेगेंडा किया जो इंडियन मीडिया कर रहा था। रॉ पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए असलहा फराहम कर रही है। अफगानिस्तान की हुकूमत प्रॉक्सी का किरदार अदा कर रही है। राना सनाउल्लाह जाफर एक्सप्रेस पर हमले में शहीद जवान मुजम्मिल हुसैन के फैसलाबाद में आबाई घर गए। लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत फातिहा ख़ानी की। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अजहर कियानी की जहलम में पाक फौज के शहीद जवान मिर्जा जवाद की कब्र पर हाजिरी। पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास कल तलब। वज़ीर आज़म, आला अस्करी क़यादत और इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान शरीक होंगे। कौमी सलामती की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। अस्करी क़यादत पार्लिमानी कमेटी को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह करेगी। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास कौमी असम्बली हॉल में मुनक़िद होगा। तमाम सियासी जमातों के पार्लिमानी लीडर, मुतल्लिक़ा वज़रा और नामज़द नुमाइंदे शिरकत करेंगे।
اسپیکر ایاز صادق کہتے ہیں دہشت گردی کے واقعات کو سوشل میڈیا پر بڑھاوا دینے والے ملک کے دشمن ہیں۔ سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈا، پی ٹی آئی کے 16 افراد دوبارہ جے آئی ٹی میں طلب، پی ٹی آئی کے 16 افراد کو طلبی کے نوٹس جاری کر دیے گئے۔ جے آئی ٹی ذرائع کا کہنا ہے تمام افراد کو 18 مارچ کو جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت۔ زلفی بخاری، فردوس شمیم نقوی، خالد خورشید، شہباز شبیر، میاں اسلم اقبال، حماد اظہر اور دیگر دوبارہ طلب۔ 14 مارچ کو بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خانم طلبی کے باوجود پیش نہیں ہوئیں۔ علیمہ خان کو بھی 19 مارچ کو طلبی کا نوٹس جاری۔ تحریری معاہدے کے باوجود چینی مہنگی کیوں ہوئی؟ وزیر اعظم نے شوگر ملز مالکان اور بڑے ڈیلرز کو آج اسلام آباد بلا لیا۔ ذرائع وزارت پیداوار کا کہنا ہے چینی کی ایکسپورٹ کی اجازت دیتے وقت شوگر ملز ایسوسی ایشن سے معاہدہ ہوا تھا کہ مقامی مارکیٹ میں چینی کی قیمت نہیں بڑھے گی، لیکن ایکسپورٹ کے بعد چینی کی قیمت 124 سے بڑھ کر 170 روپے ہو گئی۔ ایم کیو ایم اپنے لوگوں کو واپس لوٹا رہے ہیں۔ 2018 کے انتخابات میں دھاندلی کر کے ایم کیو ایم کو ہرایا گیا، ہمیں ہرانے والے ہاتھ اب تھک چکے۔ چیئرمین ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی کی رات گئے عائشہ منزل پر میڈیا سے گفتگو، کہا اس شہر کا مقدر اس کو لوٹایا جائے گا تو پاکستان کا مقدر بدل پائے گا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا پاکستان میں دہشت گردی کے پیچھے انڈین ایجنٹس کا ہاتھ ہے، خوارج پاکستان میں ترقی نہیں ہونے دینا چاہتے، اس دہشت گردی کو صرف کراچی والے ہی روک سکتے ہیں۔ نون لیگ اور پی پی کی کمیٹیوں کی پنجاب سے متعلق ملاقات، نون لیگ کا پھر پیپلز پارٹی کے مطالبات پر عمل درآمد کا وعدہ۔ مذاکرات میں نون لیگ نے پیپلز پارٹی کے صرف منتخب رہنماؤں کے کاموں کو ترجیح دینے پر زور دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے پیپلز پارٹی نے غیر منتخب رہنماؤں کے حلقوں کے لیے بھی فنڈز اور دیگر کاموں پر اصرار کیا۔ نون لیگ نے گورنر پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز پر تنقید پر اعتراض کیا، جس پر پی پی رہنما نے کہا ہم ہاتھ ہلکا کر لیتے ہیں، لیکن پنجاب حکومت بھی پیپلز پارٹی کا خیال رکھے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو گھریلو صارف ہماری مہنگی بجلی نہیں خرید رہا اور اپنی سولر بنا رہا ہے وہ ہمارے اوپر بوجھ پیدا کر رہا ہے۔ یہ لوگ سلیو تو نہیں ہے نا، یہ آپ کے غلام تو نہیں ہے نا، یہ تو پاکستان کے شہری ہیں۔ اگر آپ پورے پاکستان میں حکومت کی منافلی کرتے ہیں تو آپ کو سستی بجلی دینی چاہیے۔ جو گھریلو صارف مہنگی بجلی نہیں خرید رہا حکومت اسے بوجھ قرار دیتی ہے، سولر استعمال کرنے والا صارف بھی حکومت کو بوجھ لگتا ہے۔ پاکستان کے عوام آپ کے غلام نہیں، صارف 10 روپے کی بجلی خود بنا سکتا ہے تو 50 روپے کی کیوں خریدے؟ عوام پاکستان پارٹی کے سیکرٹری جنرل مفتاح اسماعیل نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا۔ پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا حکومت کو بجلی 9 روپے 70 پیسے میں ملے اور وہ بضد ہے کہ 50 روپے میں بیچے گی۔ بوجھ بجلی صارفین نہیں بلکہ خود حکومت ہے۔ حکومت اپنے اقدامات سے مڈل کلاس شہریوں کو مار رہی ہے۔ وزیر توانائی اویس لغاری کہتے ہیں آئی پی پی 9 روپے 70 پیسے کے مقابلے میں نیٹ میٹرنگ سے 27 روپے کا یونٹ لیں تو یہ نقصان ہے۔ نیٹ میٹرنگ پر اقدام نہ کرتے تو 3000 ارب سے زائد کا بوجھ صارفین پر پڑتا۔ بلدیہ ٹاؤن کراچی میں راشن کی تقسیم کے دوران بھگدڑ، 22 سالہ لڑکی جان بحق، ایک زخمی۔ راشن تقسیم کرنے کے لیے جیسے ہی گیٹ کھولا گیا خواتین کی بڑی تعداد نے دھاوا بولا، بھگدڑ مچنے سے کچھ خواتین زمین پر گریں، دیگر خواتین نے کچل دیا۔ کراچی کے علاقے بلدیہ ٹاؤن سعید آباد میں ڈکیتی کی واردات، 6 سے زائد مسلح ملزمان، دودھ کے بیوپاری سے 40 لاکھ روپے، فون اور دیگر سامان چھین کر فرار، متاثرہ شہری کی درخواست پر مقدمہ درج۔ نہروں کے بارے میں بڑی واضح پیپلز پارٹی کا کلیئر سٹانس ہے، نہریں نہیں بننی چاہیے، جو ہے دریائے سندھ اس کا پانی جو ہے وہ کم ہوگا اور ہم نہیں چاہتے کہ سندھ کا 1 انچ پانی بھی جو ہے کسی بھی صورت میں ہم لوگ کمپرومائز کریں۔
کوئی کنال بننے نہیں دیں گے. پیپلز پارٹی دریائے سندھ کا 1 انچ بھی کم نہیں ہونے دے گی. ہم وفاقی حکومت میں نہیں ہیں, ان سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں. سندھ کے سینئر وزیر شرزیر انعام میمن کہتے ہیں صدر مملکت نے کہا دریائے سندھ پر نئی نہریں نہیں بننی چاہیے. سندھ اسمبلی میں بھی نہروں کے خلاف تاریخی قرارداد منظور کی گئی. مدعا گھوڑے نہروں کے مسئلے پر سیاست کرنا چاہتے ہیں. جی ڈی اے والے نہروں کے بہانے سے اپنی سیاست چمکانا چاہتے ہیں. نہریں نکالنے پر پیپلز پارٹی کا عوام سے رجوع کرنے کا فیصلہ. بلاول بھٹو زرداری ذوالفقار علی بھٹو کی برسی پر جلسے میں کینال سے متعلق پالیسی بیان دیں گے. پانی کے معاملے پر سندھ میں احتجاج کرنے والے حکمران بتائیں کیا خود اپنے صوبے میں انصاف کر رہے ہیں؟ کیا سندھ کو ملنے والے پانی میں سے کراچی کو اس کا حق دیا جا رہا ہے؟ چیئرمین ایم کیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی کا سوال. کہا سندھ کے حق پر ڈاکہ نہیں ڈالنا چاہیے, لیکن اس معاملے پر سیاست کرنے کے بجائے تمام اسٹیک ہولڈر بیٹھ کر مسئلہ حل کریں اور ناانصافی ختم کریں. بلوچستان ہو یا خیبر پختونخوا, اندرون سندھ کے ڈاکو ہوں, کچے کے ڈاکو یا پکے کے ڈاکو جو یہاں شہر کراچی پر وڈیرے اور جاگیردار مسلط ہیں, یہ سارے کے سارے لوٹ مار کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں. کچے پکے کے ڈاکو مل کر عوام کو لوٹ رہے ہیں. حکمرانوں کو مراعات حاصل ہیں, عوام کو ریلیف نہیں دیتے. تنخواہ دار طبقہ 500 ارب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے. حکمران 1 سال میں 5 ارب ٹیکس نہیں دیتے. غریب اور متوسط طبقہ بچوں کی فیس جمع نہیں کرا سکتا. شہری اپنے زیورات فروخت کر کے بجلی کے بل جمع کر رہے ہیں. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کراچی کے عوام جانتے ہیں ایم کیو ایم کو کس طرح فارم 47 پر جعلی طریقے سے مسلط کیا گیا. یہی تماشا پورے ملک میں ہوا. بدین کے علاقے کھورواہ میں زمین کے تنازع پر فائرنگ, 5 افراد قتل 7 زخمی. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے آئی جی سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی. دہشت پھیلانے والے عناصر کو فوری گرفتار کرنے کی ہدایت.